السلام علیکم جی، محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پاکستان کے ابھرتے ہوئے افق پہ بہت سی چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، بہت مسائل سمجھ آ رہے ہیں۔ ہر حربہ ناکام ہو چکا ہے، اور جو بھی کوشش ہے عمران خان کو سسٹم میں لائے بغیر معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ اس میں مولانا فضل الرحمان بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا آنے والے ہیں، اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں۔ ڈرون حملہ جو ہوا ہے وہ بڑا تکلیف دہ معاملہ ہے، اور ہم ابھی تک پھر بٹے ہوئے ہیں۔ ہم پھر یہ غلط کام کو بھی ڈیفینڈ کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ آتے چھوڑنی ہوں گی ہمیں یار۔ منصور علی خان نے عجیب جو بات کہتے ہیں نا کہ جناب آپس میں کوئی ڈیل شیل چل رہی تھی، اس کے کانٹیکٹ سے ہو رہا ہے۔ بیرون ملک دنیا میں بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ امریکہ میں سے جو 5 لوگ پاکستان میں لائے گئے، یا 11 لوگ اسرائیل کے ساتھ گفتگو کرنے گئے۔ اب جو کہانیاں یہ ایک حکومت چلانا چاہتی ہے، عمران خان پہ ڈالنا چاہتی ہے کہ جوئش لابی یا باقی، یعنی اور حسین حقانی جیسے لوگ اگر آپ دیکھیں وہ 2 طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور پاکستان امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں تو وہ بتاتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ ہے، ایکسٹریمسٹ ہے، اب یہ ہو جائے گا، اور جب دوسرے اینڈ پہ آتے ہیں تو پھر وہاں گفتگو دوسری کرتے ہیں۔ چلیں، سب سے پہلے بات جو میرے پاس جو پہلی خبر ہے، پی ٹی آئی کی دو اہم لوگوں اور ایک سرکاری افسر کے درمیان عمران خان کی رہائی سے متعلق، سرکاری افسر رہائی سے متعلق خفیہ مذاکرات ہوئے ہیں، اور کانفیڈنس بلڈ اپ کرنے کے لیے بشرا بی بی کی رہائی پر اتفاق ہوا تھا، اور معاملہ جو ہے 9 مئی پر معافی مانگنے پر اٹکا ہوا۔ لیکن باتیں بڑی واضح ہیں، اب جو مرضی آپ کہہ دیں، ایشو تو پھر وہی آ گیا۔ 9 مئی اور 26 نومبر معاملہ بھی روکا ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس کو اس طرح آگے نہیں لے کے جا سکی۔ استغاثہ دائر کیا، استغاثہ کو آگے چلا نہیں سکی۔ استغاثہ چلنا تو چاہیے، جب فائل جو کی ہے تو چلنا چاہیے۔ تو جہاں یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، اس میں علی مین گنڈا پور نے باتیں کی، اس نے کہا، وہ باتیں ساری کہہ دی۔ پھر اب آپ امریکہ سے سن رہے ہیں کہ امریکہ میں بھی پاکستان تحریک انصاف میں دھڑائی ڈالنے کی کوشش، اور ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ ملٹری کے ہائر آفیسر سے ملتے رہے اور اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ہموار کرتے رہے، یعنی وہ بات بھی وہاں تک آ گئی ہے۔ باتیں اور ساری ہو رہی ہیں۔ جو پریشانی یہ ہے کہ یاد ہمیں یہ رکھنا ہے، دیکھیں امریکہ کے اپنے مفادات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہیومن رائٹس وائلیشن اور باقی سارے معاملات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن امریکہ کے اپنے مفادات ہیں، اس کے لیے وہ مفادات کی زیادہ اہمیت ہے۔ پینٹاگون جو پالیسی کری، کئی ایسے معاملات میں اگر آپ دیکھیں، جو بائیڈن کے جو معاملات چلے ہوئے تھے، وہ آپ نے دیکھ لیا جنگ کے حوالے سے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، وہ نہیں مانتے، وہ پالیسی کو نہیں مانتے، یعنی وہاں ڈفرینس آ گیا۔ لیکن پاکستان جو کہ نہ 3 میں نہ 13 میں کہاں پالیسی اس پہ آتی ہے، اور پاکستان کیا اہم ہے امریکہ کے لیے، یہ اگر اتنی باتیں ہوتی تو اب تک چیزیں آ جاتی ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، کوئی انفرادی ایکٹ جو ہیں، قانون سازیاں ہو رہی ہیں، وہ قانون سازیاں آگے وہ انفرادی طور پر ہے، وہ جب پارلیمنٹ پاس کرے گی تب کی باتیں ہیں، ابھی تو فی الحال باتیں ہی ہیں۔ اور چلیں آگے کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا معاملہ جو ہے، یہ ایک عجیب سی بات کہی ہے انہوں نے، زاہد احمد نے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ بنگالیوں کے ساتھ کیا ہم نے حالات وائے معاملات کیے، آج وہ کہانی کیا بدل رہے ہیں۔ بنگالی واپس پاکستان شامل ہو جائیں اور اپنے ملک کا نام مشرقی پاکستان رکھ لیں تو آرمی چیف بنگالیوں کی پرانی غلطیاں معاف کر سکتے ہیں۔ آرمی چیف رحم دل ہے، بے رحمگی رحم دل ہے یہ، اور لیکن بنگالی اس بات پر راضی ہیں، لیکن آج بھی اور جہاں وہ کھڑے ہیں وہاں پہنچنے میں کئی سال لگ جائیں گے، کیونکہ ہم تو مزید بگڑ رہے ہیں۔ یعنی آج بنگلہ دیش کو کیا ضرورت پڑی ہے جی؟ ایک سوال ہے۔ ویسے ہی ہم زاہد احمد صاحب کو پتہ نہیں اب کس کیپیسٹی میں یہ بات کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے، افغانستان کہاں سے پہنچ چکا ہے، اور ہم کہاں ہیں؟ ہم تو پستیوں کی طرف جا رہے ہیں، ہم تو نیچے مزید گراوٹ کا شکار ہو رہے ہیں، ہماری معیشت ستیہ ناش ہوگی، ہمارے ملک کے جو سوشل فائبر ہے وہ گڈ گورننس کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ تو کیسے، یعنی کیا کوئی خاص چیز ہے کہ جو پاکستان کی طرف جو بڑھے گا؟ یعنی یہاں تو کئی پاکستانی انڈیا کے ساتھ جانے، بھارت کے ساتھ جانے کی باتیں کرتے ہیں۔ سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے کہ جس کا کوئی وجود بھی ہو، جس کا کوئی فائدہ بھی ہو، جس کا کوئی ایڈوانٹیج بھی ہو۔ آگے جب مولانا فضل الرحمان کیا پاکستان تحریک انصاف سے اتحاد کرنا چاہ رہے ہیں، کامران مرزا نے کہا ہے کہ مولانا پاکستان کی خاطر عمران خان صاحب سے جیل ملنے جا سکتے ہیں، اتحاد بھی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ حقیقت فسائیت اور فاشسٹ نظام کے خلاف جانے والے ہیں تو پھر ناممکن سی بات ہے، مشکل کام ہے۔ اگر مولانا کا کردار بدلتا کردار بالکل واضح ہے، مولانا
اس میں دیکھیں مولانا ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلتے رہے ہیں، تاریخ ان کی یہی رہی ہے، جو مرضی آپ کے یعنی یہ کہنا کہ بیٹر سینس پریویل اور جو آگے باتیں ہو رہی ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے وہاں ہماری مذہبی جماعتیں وہ مذہبی جماعتیں مجھے تو نہیں نظر آتی جو یہ بڑا سٹانس کلیئر لیتی تھیں، جو پاکستان کے ساتھ اس طرح کھڑی ہوتی تھی۔ اب وہ ٹھیک ہے، اب تو اعتماد کا فقدان ہے، اعتقاد کا فقدان ہے، جو مرضی آپ اس کو کہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو آگے نہیں لے جا سکے جو لے جانا ہمارا بنتا تھا۔ ایک بات بڑی زبردست چلے، اب تو مخالفین بھی یہ بات کہتے آئے ہیں کہ عمران خان نے طالبان آباد کرنے کی بات بالکل ہی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے نا، اور میں شیریں بازاری کے حوالے سے بھی بات کروں گا، لیکن ابھی فخر دورانی نے جو بات کی ہے اس بات کو وزن دینا پڑتا ہے، اور انہوں نے کیا کہا ہے، پارلیمان کی ایک کمیٹی نے طالبان کی واپسی کا فیصلہ کیا تھا، شہباز شریف اور بلاول نے بھی رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن عمران خان کی حکومت ختم کر دی گئی، ان کے دور میں طالبان کو واپس نہیں لایا گیا۔ اب معافی مانگے گا کون؟ معافی مانگے گا اس سارے معاملے میں؟ آئے نہ بتائے قوم کو کہ جو باتیں ساری یہ کہی ہیں، شیریں مزاری نے اب بڑی کھل کے باتیں کی، اور کتاب لکھ رہی ہیں، اب وہ جو کہ مین جس جگہ رول پلے کر رہی تھی، یہ سب کے سامنے جنرل باجوہ انڈیا کو گلے لگانا چاہتا تھا، یہ تو اب اوپن سیکرٹ ہے۔ باجوہ امریکہ اور انڈیا دونوں کے لیے بہت سافٹ تھے، اس پر مزید بات نہیں کر سکتی، کیونکہ آج کل جو بات کرتا ہے رات کو آپ کے گھر میں دروازے توڑ دیے جاتے ہیں۔ کتاب لکھوں گی بات واضح ہو جائے گی، اور ٹی ٹی پی کو واپس ہم نہیں لائے، کئی بار وضاحت دی ہے، اور کہ ان کی ری سیٹلمنٹ جنرل باجوہ کا پروپوزل تھا، مراد صحیح نے اس کی مخالفت کی تھی، عمران خان نے کہا تھا مقامی لوگوں کو اعتماد میں لیں پھر فیصلہ کریں، اور اس کے بعد ہماری حکومت ہٹائی گئی۔ ایک فخر دورانی کی بات بھی، اور دوسری بات یہ بھی ثابت ہوئی۔ بیرسٹر صاحب پہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں، بیرسٹر صاحب نے جو ڈرون کے حملے پہ دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش کی، تو وہ تو کل چرواہے ثابت ہو گئے، اب تو کوئی ڈاؤٹ رہ ہی نہیں گیا۔ پھر ڈاکٹر امجد نے جا کر بات بڑی واضح کر دی ہے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ ڈرون کا حملہ یہ کیا کس نے ہے، کیوں کیا ہے، کس کے کہنے پہ کیا ہے، کیا پاکستانی گورنمنٹ کو پتہ ہے، پاکستانی گورنمنٹ تحقیق کر رہی ہے، سرکار کو پتہ ہے؟ یعنی یہ چیز سامنے تو آنی چاہیے نا، کہ اگر آپ یہ کرنے جا رہے ہیں، اتنا بڑا ڈرون کا اٹیک کرنے جا رہے ہیں، اور عام بے گناہ لوگ مار دیے جائیں گے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ باتیں ہوں گی، پھر بہت سے ایسی چیزیں سامنے آئیں گی جو آپ کے لیے بڑے مسائل پیدا کر سکتی ہیں، بہت سے مسائل پیدا کر سکتی ہیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ نہیں، اس کو کیسے لے کے چلنا ہے، یہ دیکھیے گا۔ جو ولسن کے ایکٹ کے بعد کمیٹی کی پریشانی جو ہے نا، حالات جو ہیں باقی لوگوں کے بڑے خراب ہو چکے ہیں، اور جو باتیں کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے گھر چلے جائیں، اور رانا ثناء اللہ کا بیان بھی سامنے آیا ہے کہ امریکہ تحریک انصاف امریکہ سے آرمی چیف کے خلاف کوئی قانون پاس کراتے ہیں تو اس پر آرمی چیف ادارے حکومت کو نفرت کا سامنا نہیں بلکہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جو ولسن کے ایکٹ پر پوری قوم آرمی چیف حکومت اور اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ والا ایکٹ ابھی پارلیمان کا حصہ نہیں ہے، جب پارلیمان میں آئے گا، پاس ہوگا، پھر دیکھی جائے گی۔ ہم اس کو کیوں زیادہ اچھالتے پھر رہے ہیں، یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے۔ حکومت وقت بھی اس کو اس طرح سے اچھالتی پھر رہی ہے، باقی بھی ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ ہیومن رائٹ وائلیشن پہ تو پوری دنیا میں باتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ ہیومن رائٹ وائلیشن نہیں کر رہے تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، آپ کو بالکل دقت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے ہیومن رائٹ وائلیشن کی ہیں تو پھر پریشانی تو پھر اپنی جگہ پر موجود رہے گی، اور وہ حالات اب آپ کے لیے سازگار نہیں ہوں گے۔ پنجاب کے اندر بلدیاتی الیکشن ہونے کو جا رہے ہیں، نیا قانون آ گیا، ہم نے اس میں پٹیشنیں فائل کی تھی، لارجر بینچ بھی بنا تھا کہ جناب نئے قانون پر عمل درآمد شروع کیا جائے، بلدیاتی الیکشن کرائے جائے۔ بڑے عرصے میں ہم نے بہت سی چیزیں بھی چھیڑی اور قانون سازی کے حوالے سے بھی بات کھل کے کرتے رہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا کہ ہم بلدیاتی الیکشن ڈرتے ہیں نا، اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی لگائی۔ اب ایکنے کی میٹنگ میں سکھر حیدرآباد سکھر موٹر وے کا منصوبہ منظور نہیں ہوا، شاید سندھ کی جگہ پنجاب میں کوئی موٹر وے بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں عمران خان نے سکھر حیدرآباد موٹر وے کے لیے 360 ارب جاری کیے تھے۔ سکھر حیدرآباد موڑ کا بجٹ جاری ہونے کے بعد کرپشن کی گئی، کیوں نہیں بنا؟ آئیے تو بتائیں نا ذرا، آپ نے فیصلہ کرنا ہے جناب۔ اور ڈان اخبار جو ہے نا منٹس آف میٹنگ نکال لایا، آصف زرداری نے 6 نہریں نکالنے کی منظوری دی تھی۔ آصف زرداری اور بلاول زرداری اب سندھ سے کیا، یعنی اب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے جب خود بات کی، جب دیکھا کہ معاملہ حالات سے خراب ہو رہا ہے تو باتیں ساری دیکھیے، میں نے اس کو ڈاکٹرین آف پبلک ٹرسٹ کا کہتا ہوں، اگر یہ خلاف ہے تو بالکل اس پہ نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے، لیکن اگر نہریں پاکستان کے
نظام کو بہتر. اب سیکھیے افغانستان سے کتنی بڑی نہر کا پروجیکٹ ہے اور وہ کیا, اور افغانستان کہاں سے کہاں چلا گیا ہے, اس کی معیشت اور بہتر, اور اس نے یہ طریقہ نکال دیا, اسے شارٹ کٹ نکال دیا. زلمے خلیزادہ آیا امریکہ کے ساتھ, اس کے حالات بہتر ہو رہے ہیں, اور افغانستان اب انڈیپینڈنٹ اڑان کرنے کے لیے تیار ہے. پاکستان کا مرہون منت نہیں. تو یہ سوچنا پڑے گا ہمارے ہاں. یاد چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.